حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ جب آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پروانے اور وہ جانور جو آگ میں گرا کرتے ہیں آگ میں گرنا شروع ہو گئے۔ اس آگ روشن کرنے والے آدمی نے انہیں روکا اور آگ سے دفع کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ پروانے اس پر غالب آنے لگے اور آگ میں گرنے لگے۔ میں تمہیں آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمروں سے تمہیں پکڑے ہوئے ہوں اور تم آگ میں گرنا چاہتے ہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو اس آگ سے دور ہٹاتا رہا۔ میں بھی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھ سے چھوٹے جاتے اور نارے جہنم میں گرتے جاتے ہو۔ اے زمین، تو نے اپنی پشت پر بڑے بڑے رحم کرنے والے دیکھے، لیکن یہ تو بتا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی رحیم و کریم دیکھا؟ اے آسمان، تو نے بڑے بڑے شفقت و پیار کرنے والے دیکھے، لیکن یہ تو بتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شفیق دیکھا؟ اے سورج، تو نے بڑے بڑے غمگسار دیکھے، لیکن یہ تو بتا تو نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر غموں کا مداوع کرنے والا، دکھی انسانیت کے دکھ مٹانے والا اور ہر ایک کا خیر خواہ اور ہمدرد کہیں دیکھا؟ یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، آپ کی اس ادا پر قربان جائیں۔ آتش دوزخ شعلے برسا رہی ہے، ہم اس میں گرنے کی کوشش میں ہیں، لیکن آپ اپنا دست کرم ہماری کمر میں ڈال کر ہمیں بچا رہے ہیں۔ اے بھولے بھٹکے انسان، آج بھی غفلت کی چادر اتار پھینک، اس نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا شیوا بنا لے جس جیسا رحیم و کریم اور غمگسار اس بھری کائنات میں کوئی نہیں۔ انا آخذم بحجزکم، ان پیارے الفاظ میں غور کیجئے۔ سب لوگ آتش دوزخ کی طرف لپک رہے ہیں اور اس میں گر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کمر سے پکڑے ہوئے ہیں وہ آتش دوزخ سے محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے مرد مومن، اپنے اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جا جس نے تجھے دوزخ کا ایندھن بننے سے بچایا ہوا ہے۔ آج اگر کسی کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا ورد کرنے کی توفیق ہے، یا وہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو سمجھ لے یہ اس کا ذاتی کمال نہیں بلکہ کمال والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے جس نے اس کی کمر سے اسے پکڑا ہوا ہے۔ اگر وہ آج کمر سے چھوڑ دیں تو پھر ہر نیکی روٹ جائے گی اور وہ ہر برائی کی دلدل میں پھنستا چلا جائے۔ اے مرد مومن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کرم نوازی پر قربان جا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے یاد کر اور آپ کی ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر۔ اگر اللہ کے پیارے حبیب راضی ہیں تو کائنات کا خالق و مالک بھی راضی ہے اور دائمی نعمتوں کا گھر جنت بھی مشتاق ہے۔